بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی ٹی آئی بلوچستان سوشل میڈیا ٹیم اس وقت پریزیڈنٹ پی ٹی آئی بلوچستان سردار یار محمد رین صاحب سے لائیو کویشچن اینڈ آنسر کا سیشن جو ہے وہ رکھا ہے. تو ہم لائیو جا چکے ہیں اور اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے, آپ بھی اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں, کمنٹس باکس میں لکھ سکتے ہیں اور آپ کے جو کویشچنز ہیں وہ سردار صاحب کے سامنے پٹ کریں گے اور وہ جواب دیں گے لائیو. سب سے پہلے سردار صاحب کچھ سوالات مختلف پی ٹی آئی کے فالوورز اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں تھرو آؤٹ دی ورلڈ وہ پوچھ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ کو ہماری طرف سے اور سب کی جانب سے پریزیڈنٹ سلیکٹ ہونے پر مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. سردار صاحب, پہلا سوال جو پوچھا گیا ہے وہ یہ کہ سردار یار محمد رین صاحب کے آنے کے بعد پی ٹی آئی بلوچستان کیا کر رہی ہے اور آگے کیا کرنے جا رہی ہے. یہ سوال پوچھا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آخر بلوچستان میں مزید کیا کیا ہونے جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک سوال ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں, جب سے مجھے آرگنائزر مقرر کیا گیا, خان صاحب نے مجھ پہ اعتماد کیا, ان کی ٹیم نے مجھ پہ اعتماد کیا اور پی ٹی آئی نے مجھ پہ اعتماد کیا, اس کے بعد جو بلوچستان کے رہنے والے لوگ ہیں, جو بلوچستان پی ٹی آئی سے منسلک ہیں, اس کے عہدیدار ہیں, ورکر ہیں, ان کے ہمدرد ہیں, انہوں نے خود محسوس کیا ہوگا کہ میرے آنے کے بعد پی ٹی آئی ایک جماعت کے طور پہ بلوچستان میں ابھر کے سامنے آئے گی. اس سے پہلے 2013 کے الیکشنز آپ کے سامنے, اور اس کے علاوہ لوکل باڈیز کے جو ابھی الیکشن ریسنٹلی ہوئے, وہ 1 سال مشکل سے ہوا ہے, اس میں پی ٹی آئی کو وہ کارکردگی یا وہ نہیں دکھا سکی یا وہ رسپانس نہیں دے سکی ہمارے جماعت کو, خاص طور پر پی ٹی آئی بلوچستان کی جو تنظیمیں تھیں, کوئی ہمیں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی, نہ جنرل الیکشن میں نہ پروونشل کونسل میں. اور جس دن سے میں نے جوائن کیا تو آپ نے دیکھا کہ اس دن خان صاحب کے ساتھ کوئی 170 کے قریب یونین کونسل کے, ہمارے ڈسٹرکٹ کونسلز کے اور یونین کونسل کے اراکین نے شرکت کی. اس میں چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل تھے, وائس چیئرمین تھے, کوئی 8-9 میونسپل کمیٹیز کے جو چیئرمین تھے, انہوں نے اس دن جوائننگ کی خان صاحب کے سامنے. 2 قبائلی سرداران جو ہیں بہت بڑے, جنہوں نے اس میں شمولیت کی. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ پچھلے 3 مہینے سے, جب سے میں کوئٹہ میں آیا ہوں, 2 مہینے سے سوری, آپ دیکھیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں پہ لوکل یا میونسپل کارپوریشن کے کونسلرز ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں, ہمارے سیاسی شخصیات جوائن کر رہے ہیں. ہاں, ابھی تک کوئی بہت بڑا بریک تھرو نہیں ہوا ہے, مگر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ چند ہفتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان میں وہ لوگ جو وننگ پوزیشن میں ہوں گے, جن کا ایک اچھا نام ہوگا, ایک اچھے لوگ ہوں گے, اور وہ انشاءاللہ شامل ہوں گے. اور 2018 کا الیکشن جو ہے وہ ہمارا ایک ٹارگٹ ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات جو خان صاحب نے ابھی 7 اگست کو ایک کمپین کا اناؤنس کیا ہے, تو اب ہماری ساری جو توجہ ہے وہ اس طرف مرکوز ہے کہ ہم فوراً چاہتے ہیں کہ پہلے بلوچستان میں تنظیم سازی کا عمل مکمل ہو, اور اس کے بعد ہم جو ہے یہ جو احتساب کا ایک جو ہم نے خان صاحب نے نعرہ لگایا ہے, پی ٹی آئی نے نعرہ لگایا ہے, اس نعرے کو ہم لے کے آگے چلیں, اور تاکہ ہم مجبور کر سکیں ان کرپٹ حکمرانوں کو جو پاناما لیکس کے اندر انوالو ہیں, جو اس ملک کے لوٹنے, جیسے جنگلہ پہلے بس تھی, اب ایک 200 ارب کی ایک انہوں نے ایک نیا ڈرامہ شروع کیا ہے ملک کو لوٹنے کے لیے. آپ دیکھیں کہ جتنا انہوں نے قرض پورے پاکستان کی ہسٹری جتنی ہے, اتنا قرض نہیں لیا گیا جتنے یہ ان حکمرانوں نے 3 سال میں قرض لیا ہے. یہ میگا پروجیکٹس بناتے ہیں تاکہ اس میں ان کو آسانی ہو کہ کس طرح یہ کرپشن کرے. یہ کرپشن کنگز ہیں. میں نے تو ایک پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ان کو تو ایک یونیورسٹی بنانی چاہیے, پوری دنیا کے لوگوں کو, کرپٹ لوگوں کو ان کو ٹریننگ دینی چاہیے تھی. میرے خیال میں میاں صاحب جب یہاں سے انشاءاللہ ہم جب ان کو 2000 پہلے سے اقتدار سے نکالیں گے, تو یہ میرے خیال میں یہ کرپشن کے بارے میں جو بہت کچھ لکھا جائے گا, ان کے اندر دنیا ان کو کرپشن کے حوالے سے ہمیشہ یاد کرے گی.
ٹھیک ہے سردار صاحب، بہت سارے ورکرز اس وقت یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ 2018 کا جو الیکشن ہے، اس سے پہلے بلوچستان سے کوئی سیٹ نہیں جیت پائے، 2018 کا جو الیکشن ہے آپ کی سربراہی میں، اس میں پی ٹی آئی کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ ہم جیت پائیں گے؟ انشاءاللہ صرف جیت نہیں پائیں گے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کے ہمخیال لوگ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس صوبے کے اندر حکمرانی انشاءاللہ ان کی ہوگی، اور ہم خان صاحب کے ویژن اور سوچ کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے اس صوبے میں، اور مجھے یقین ہے کہ اب ہمارے پاس وننگ کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں جو آگے چل کے انشاءاللہ تعالی بلوچستان کے الیکشن کے اندر عوام کا اعتماد حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا سردار صاحب، ایک اور بھی سوال پوچھا گیا ہے، اس میں یہ کہ بہت سارے خاص طور پہ بلوچستان کے جتنے ورکرز ہیں ان کو یہ شکوہ ہے اور یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ سینٹرل لیڈرشپ جتنی بھی ہے انکلوڈنگ خان صاحب، وہ ریسنٹلی کافی عرصے سے بہت کم وزٹ کر چکی ہے بلوچستان، آپ کی سربراہی میں مزید کیا ان کے وزٹ زیادہ ہوں گے اور بلوچستان پہ توجہ دیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے خان صاحب کا نام کا، یہ گلہ ہمیں بھی ہے، مگر وہ گلہ اس لیے ہمارا جائز نہیں بنتا کہ ہم نے کیا ایسا کام کیا، کیا ہم نے ایک پرفارمنس دی، کیا ہم نے ان کو ریزلٹس دیے کہ وہ بلوچستان تشریف لائیں۔ جب بھی وہ یہاں پہ لائے ہیں تو ہمیشہ یہاں بجائے کہ ہم ملکی مسائل پہ ڈسکشن کرتے، پارٹی کے امور پہ ڈسکشن کرتے، بلوچستان کی سیاست پہ ڈسکشن کرتے، وہ اپنے ذاتی جھگڑوں لڑائیوں کے اندر مصروف رہے۔ خان صاحب آگے ان کے وہ مسئلے نپٹاتے رہے، مگر آپ نے کیا محسوس نہیں کیا کہ جیسے مجھے آرگنائزر مقرر کیا گیا اس کے اگلے 1 مہینے کے بعد جو ڈیرہ مراد جمالی میں خان صاحب نے جلسہ کیا، میں آج دعوے سے کہتا ہوں اور ثبوت ہے میرے پاس، اس ایریا کی میجرمنٹس ہے میرے پاس، اور میں ساری سیاسی جماعتوں کو دعویٰ دیتا ہوں کہ خان صاحب کا بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ یہ اس سے لگتا ہے، اور انشاءاللہ 11 اگست کو ہمارے سیکرٹری جنرل تشریف لا رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک ہم یہاں پہ ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ورکر کنونشن بلائیں، یا جو ہمارے یہاں پہ جو عہدیداران ہیں ان کو بلایا جائے، تاکہ ہم خان صاحب سے 1 to 1 بٹھا کے ان کی ڈسکشن کریں، اور فردر انشاءاللہ جلدی ہی آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب انشاءاللہ ہمارے صوبے کو وزٹ کریں گے، خاص طور پہ کوئٹہ کیپٹل کو۔ ٹھیک۔ اچھا، سب سے پہلے میں جو ہمارے آن لائن فینز ہیں سب سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے کویشچنز بہت زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں، اور سردار صاحب ہمارے کچھ کویشچنز کا جواب دے سکیں گے۔ تو جو کچھ ہمارے پاس خاص کویشچنز ہیں، جو خاص کویشچنز ہیں، میں 3 کویشچنز ایسے آئے ہیں کہ جن کو میں نے نوٹ کیا، ابھی سردار صاحب کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارے آپ سے سردار صاحب کویشچن کیا ہے کلیم نیازی صاحب نے، کہ آپ ایسے کیا فوری اقدامات اٹھائیں گے بلوچستان میں پی ٹی آئی کو گراس روٹ لیول تک پہنچانے کے لیے؟ تو آپ کے کیا پلانز ہیں، آپ کے کیا ارادے ہیں، اور ہمیں بلوچستان کو گراس روٹ لیول تک پہنچانے میں آپ کا کیا ویژن ہے اور کیا پلان ہے، اور اس پہ کب امپلیمنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیے جی ناظر صاحب، بہت شکریہ، بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ دیکھیے، جو پارٹیز جن کا گراس روٹ تک نہیں جاتی، جو نیچے ورکرز تک نہیں جاتی، ان کی اپروچ وہاں تک نہیں ہوتی، اپروچ کی ایک عام کارکن کی لیڈر تک اپروچ نہیں ہوتی، ان کے اپنے جو رسپانسبل ہیں، جو عہدیدار ہیں، ان تک نہیں جاتی، تو وہ پارٹی عوام میں کبھی بھی نہیں جا سکتی، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک تعلق ہے کہ سب سے پہلے تو ہم پارٹیوں کو ضلعی سطح پہ، پھر تحصیل کے سطح پہ، پھر یونین کونسل کے سطح پہ، پھر ہم ان کو میونسپل کمیٹی، میونسپل کارپوریشنز تک ہم ان کو لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہر وہ طبقہ جو خان صاحب کا، بہت سارے میں نے یہاں محسوس کیا ہے، بہت سارے لوگ جو میں آپ دیکھیں کہ روز جوائننگ ہو رہی ہے، اور اچھے لوگ، مطلب کوئی بہت بڑی بگ شاٹس تو نہیں آئی ہیں ابھی، انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے بہت جلدی، آپ کو انشاءاللہ ایک دن آپ دیکھیں گے اس میڈیا کے اوپر، مگر یہاں پہ کونسلر لیول کے، موتبرین لیول کے، اپنے جو علاقے کے جو موتبرین ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، وہ لوگ ہمیں جوائن کریں جن کی فیملیز کے اندر ایم پی ایز، ایم این ایز کا، سینیٹرز کا الیکشن جیت چکے ہیں، وہ لوگ ہمارے پاس ہیں، جن کی فیملیز کے اندر میونسپل کارپوریشن کے 2 3 کونسلر ہیں، وہ لوگ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، جن کی ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے اور ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے۔
دیکھیں یہ ایک جمہوری جماعت ہے، مگر یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ 100% تو نہیں مگر 95% یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے بلوچستان کی. آپ اس کو کبھی بھی اس سسٹم کو اگنور کر کے کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. ہم اس ٹرائبل سسٹم کے اندر ڈیموکریٹک جو ایک سوچ ہوتی ہے اس سوچ کو لے کے آئیں گے، اور اسی لوگوں کے اندر ہم یہ ایک ویژن لے کے آئیں گے. اور دوسری بات جو اہم ہے کہ انشاءاللہ ہمارا دو اس وقت ہمارے جو اہم پوائنٹس ہیں جن کو ہم وہ کر رہے ہیں وہ دو ہیں. ایک تو جو کرنٹ حکمران ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹ لیا ہے، کیونکہ ہم جتنی بھی ڈیموکریٹک سسٹم کریں، اپنے پارٹی کے اندر کتنی بھی جمہوریت لائے، صوبے کے اندر لائے، یہ مرکز میں جن بیوپاری لوگ جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بزنس مین ہیں، یہ ڈیموکریٹک لوگ نہیں ہیں، ان کی ڈیموکریٹک سوچ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ ملک کو کس طرح لوٹا جائے، کس طرح پیسے بنائے جائے، اور پھر جب الیکشن آئے تو آر اوز اور ڈی آر اوز، الیکشن کمیشن اور نادرا کو کس طرح اپنے لوگ بٹھا کے یہ مینج کر کے الیکشن جیتا جائے. تو ہماری دو چیزیں، ایک تو ان ظالموں کے خلاف ایک ڈیموکریٹک اسٹرگل کرنا پہلی بات، اور دوسری بات کہ ہم نے اس پارٹی کے اندر پرانے جو ہمارے ورکرز ہیں، عہدیدار ہیں، ان کو منتظم کرنا، ان کو ری آرگنائز کرنا، ان کو ایکٹیویٹ کرنا اور نئے لوگوں کو شامل کرنا، تاکہ 2018 میں ہم اکثریتی جماعت بن کے انشاءاللہ ہم ابھریں گے بلوچستان کے اندر انشاءاللہ. اچھا، عثمان خان نے ایک سوال کیا ہے بلوچستان کے حالات کے حوالے سے. ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے امان کے حالات بہت ابتر ہیں، تو اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے؟ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کے لیے ان کے خلاف ایک منظم تحریک چلائیں گے تاکہ ان پہ پریشر پڑے کہ امن و امان کی اور کاروباروں کی، اور جہاں پہ غریب محنت کش لوگ ان کی تھوڑی زندگی بہتر ہو، ان کے حالات تھوڑے بہتر ہو، ان کے لیے پی ٹی آئی اور آپ اسپیشلی کیا سوچ رہے ہیں، کیا ویژن ہے آپ کے سوال؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کی اپنی ایک سوچ ہے. ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں، ہم ایک ڈیموکریٹک سوچ رکھتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی بات سنی جائے جو اس وقت جو مین کاز ہے، جو مین ریزن ہے اس حالات کو خراب کرنے میں. مگر ہم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ بلوچستان کے حالات کیوں روز روز خراب ہوتے ہیں. 5 دفعہ اس ملک میں کیوں انسرجنسی آئی، اس کی وجوہات کیا ہے؟ ہم دوسروں کو تو بلیم دیتے ہیں، دوسروں پہ الزامات لگاتے ہیں. اس سے پہلے 1 یونٹ کی بات کرتے تھے، 1 یونٹ کے بعد 72 کے بعد تو ہم خود حکمران ہیں. ہمیں خود احتسابی کرنی چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، ہم بلوچستان کی ناانصافی کی بھی بات کرتے ہیں، ہے بلوچستان کے ساتھ ناانصافی، بلوچستان کی حق تلفی ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے، بلوچستان کے جو وسائل ہیں ان پہ ان کو حق نہیں دیا گیا ہے. مگر اس کے باوجود جو وسائل ہمارے پاس آئے، جو ہمیں وسائل ملے، یا یہ دیکھیں کہ جب NFC ایوارڈ ہمیں ملا ہے تو اس کے بعد ہم بلوچستان میں کیا چینج لائیں؟ کون سا یہ بلینز آف روپیز کا جو ہمیں ابھی بھی تقریباً آپ دیکھ لیں کہ 170 ارب روپے کا غیر ترقیاتی بجٹ ہے، اور صرف 72 بلین کا ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے، اور 30 ارب روپے صرف ہمارے لا اینڈ آرڈر کے لیے. کہ ہم اس کی بیسک روٹس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم یہ جو جوان ہمارے اس وقت اس تقریبی سرگرمیوں میں مشہور ہے، یا پہاڑوں پہ چلے ہوئے ہیں، یا جو لا اینڈ آرڈر کے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا، اس پورے خطے کے اندر پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. پاکستان کے نیبرنگ جو ہمارے کنٹریز ہیں، وہ پورا ایک چاروں طرف سے اس ملک کے بقا کے، اس کی سالمیت کے اوپر حملہ ہو رہی ہیں. تو پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ لوگوں کو بیسک رائٹس دے کے، ان کے حق دے کے، یہ کرپشن کو ختم کر کے ہم ان کو مطمئن کر سکتے ہیں. تو 2 طریقے سے، ایک تو لا اینڈ آرڈر کو ہم اس کے ایک ٹیکنیکس ہوتی ہیں لا اینڈ آرڈر کی کہ کس طرح اس کو ڈیل کیا جائے. دوسرا، اس چیزوں کو دیکھا جائے کہ یہ لا اینڈ آرڈر کیوں کریٹ ہوا ہے، اس کو بھی مسائل کو حل کیا جائے. اچھا، لاسٹ کوشچن میری طرف سے، پھر میں زہر کی طرف واپس کروں گا. ایک تو ہمیں بہت زیادہ سوال آ رہے ہیں، 700 کے قریب ہمارے پاس کوشچنز ہیں جس کو آنسر کرنا بہت ناممکن سی بات ہے. تو جن کو ہم وہ کیچ اپ کر پا رہے ہیں تو وہی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ڈسٹرکٹ کرنائی سے ہمیں ایک میسج ملا ہے، صدام خان نام ہے ان کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈسٹرکٹ کرنائی کا دورہ کب کریں گے، کب ارادہ ہے آپ کا؟ اسے کہیں کہ انشاءاللہ میں بہت جلد آپ ورکروں کی اور آپ دوستوں کی، پی ٹی آئی ہمدردوں کی خدمت میں آنے والا ہوں.
اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے مہینے کی فرسٹ یا سیکنڈ ویک میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا لوریلائی کو وزٹ کرنے کے لیے. اور اس سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے ضلع کی آرگنائزنگ کمیٹی بنا دوں تاکہ وہ ایک مؤثر کردار ادا کر سکے کہ جب میں وہاں آؤں تو آپ کو اور مجھے ملانے میں. لاسٹ سوال میں ایک اور سوال لینا چاہوں گا. علی انزا نے ایک سوال کیا ہے کہ بلوچستان کا ایجوکیشن جو سسٹم ہے پہلے تو پاکستان کا ابتر ہے لیکن بلوچستان کا ایجوکیشن سسٹم کافی بری حالت کا شکار ہے. تو اگر اللہ نے موقع دیا اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے؟ آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی ویژن ہے, کوئی خیال ہے, کیا ارادہ ہے آپ لوگوں کا, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, جہاں تک سوال ہے کسی بھی آپ آدمی کو جو مزدوری بھی کر رہا ہو اور ریڑھی بھی چلا رہا ہو, آپ اسے پوچھیں گے کہ بلوچستان کے پاکستان کے کیا مسائل ہے, وہ یہی کہے گا کہ جی بے روزگاری ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, لا اینڈ آرڈر ہے. یہ ہر آدمی کو سمجھ میں آتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس ایک ویژن ہے, پی ٹی آئی کے پاس ایک سوچ ہے, پی ٹی آئی کے پاس ایک مقصد ہے کہ ہم نے اس پرابلمس کو کس طرح حل کرنا ہے. جہاں تک تعلق ہے اس وقت ایجوکیشن کے سلسلے میں انہوں نے کوشچن کیا ہے, میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہمیں پی ٹی آئی کو موقع ملا, اس وقت میں اپنی ڈسٹرکٹ کی کر رہا ہوں جہاں میرا بیٹا چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل ہے, میرے علاقے کے تقریباً 60-70 اسکول بند ہیں. یہاں کرپشن اس حد تک ہے کہ اب ہمارے سارے سسٹم کولیپس کر چکے ہیں. جب تک ایک آنیسٹ حکومت نہیں آئے گی اور اس کا سربراہ ایک آنیسٹ آدمی نہیں ہوگا, اس وقت تک یہ سسٹم صحیح کبھی بھی نہیں ہو سکے. اور تعلیم ہماری, میں کہتا ہوں اگر مجھے کبھی حکمرانی کا موقع ملا اور اللہ نے چاہا پی ٹی آئی یہاں پہ حکمران بن کے جماعت آئی, تو سب سے پہلی پرائرٹی ہماری تعلیم ہوگی, اس کے بعد لا اینڈ آرڈر ہوگا, اس کے بعد ہماری ہیلتھ ہوگی, اور پھر چوتھا جو ہے بیسک چیزیں جیسے روڈز ہیں, سینیٹیشنز ہیں, اسٹریٹس ہیں, لوگوں کے ہاؤسنگس کے پرابلمز ہیں, لوگوں کے بجلی کے پرابلمز ہیں. انشاءاللہ یہ ہم اس پہ پرائرٹی وائز پہلے دن ہم بتائیں گے اور ہم ان کو ٹارگٹ دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم ایک سیاسی جماعت کی طرف آئیں گے, وہ لوگ آ کے ایک نعرے لگا کے چلے جاتے ہیں اور پھر اگلے 5 سال کے بعد واپس آتے. نہیں, ہم نے یہ پروف کرنا ہے. اور میں ایک اور آپ کو ایک چیز تعلیم کے حوالے سے ریکویسٹ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ہم اس وقت اقتدار میں نہیں, ہم اپوزیشن میں اور زیر عتاب ہے, مگر اس کے باوجود شوران میں ہم نے ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنا رہے ہیں, ایک ایسا ادارہ بنا رہے ہیں جو ہائی سیکنڈری تک ہوگا, کلاس 5 سے لے کے انٹر تک ہوگا, اور اس میں سب سے لوور, ناٹ مڈل, لوور کلاس کے لوگوں کے بچوں کو ہم بھرتی کریں گے. اس میں ان کو ایڈمیشن دیں گے, جن کا کھانا, جن کی فیسیں, جن کی ایجوکیشن, جن کی ہیلتھ, ہر چیز کی رسپانسبل ہوں گے. ایک ہم ٹرسٹ بنا رہے ہیں, ایک این جی او بنا رہے ہیں, میر چاکر ہند کے نام سے ایک ٹرسٹ بنا رہے ہیں, اور میر چاکر ہند کے نام سے ایک این جی او بنا رہے ہیں. ٹرسٹ کو ہم اپنے ذاتی پاکٹ سے ہم اس این جی او کو پیسے دیں گے, اور وہ این جی او شوران کے اندر 150 بچوں کو, جو کسی ریڈی والے کا بیٹا ہوگا, جو کسی مزدور کا بیٹا ہوگا, کسی جونیئر کلر کا بیٹا ہوگا, کسی ہیڈ کانسٹیبل کا بیٹا ہوگا, ایک غریب کا ہوگا, جس سے ہم 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے. اور انشاءاللہ جب کلاس 5 سے لے کے ہائی سیکنڈری تک ہم لے کے انٹر تک اس کو جائیں گے تو اس سے ہم 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے, مگر اس کو بیسک اس کی پہلے دن سے جو ایجوکیشن ہوگی وہ انگلش میڈیم اسکول ہوگا. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے یہ ایک ادارہ ہوگا جس کی ہم مثال دیں گے اپوزیشن میں رہتے ہوئے کہ ہر چیز پاسبل ہے. امپاسبل دنیا میں کوئی چیز نہیں, مگر انسان کا جذبہ اور نیت سچی ہونی چاہیے. اچھا, لاسٹ میں زیب کی طرف جانے سے پہلے لاسٹ میرا سوال یہ ہے, ایک آپ نے پہلے کلیئر کر دیا رائے سے پہلے تھا, اب جوب شیرانی سے حاجی رحمان حریفال کہہ رہے ہیں کہ جوب شیرانی میں بہت سے نوجوان آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں, آپ ہمیں کب اپنا دیدار نصیب کرائیں گے اور کب آپ ہماری طرف آئیں گے؟ آپ نے پہلے آنسر کیا تھا لیکن ایک بار پھر میں انشاءاللہ آپ کے زوب ڈویژن کے انشاءاللہ ایک جو بڑے شہر ہیں, گاؤں ہیں, انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں آؤں گا. اور میری خواہش ہے کہ ورکروں سے ملنے کے لیے, پارٹی کو منتظم کرنے کے لیے,
مجھے امید ہے کہ آپ اپنی ایک یونٹی اور انشاءاللہ دکھائیں گے اور ایک اس طرح کا ایک گیدرنگ ہوگی کہ لوگوں کو ایک میسج جائے گا کہ نہ آنے والا دور انشاءاللہ پی ٹی آئی کا ہے اور یہ اس کے لیڈرشپ آپ کے ہاتھ میں ہوگی. آپ ہی قائد ہوں گے, آپ ہی ورکر ہوں گے, آپ ہی کی جماعت ہوگی اور آپ ہی اس جماعت کے وارث ہوں گے, کیونکہ مستقبل آپ لوگوں کا ہے. آئے ہمارا ہاتھ بٹائیں, خان صاحب کا ہاتھ بٹائیں اور ہماری ایک اسٹرینتھ آپ بنے, ایک آپ ہماری طاقت بنے, تاکہ آپ کی طاقت کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس چھوٹے سے صوبے کے اندر, جو سائز میں تو سب سے پاکستان سے آدھا پاکستان ہے, مگر وسائل کے لحاظ سے جس طرح اس کو بہت ایک چھوٹا صوبہ بنا دیا گیا ہے, آئیں انشاءاللہ اس کے ہم وسائل کو استعمال کر کے پاکستان کا ایک لیڈنگ پروونس بنائیں گے. انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان کا فیوچر بلوچستان ہے اور انشاءاللہ اس بلوچستان کے تھرو ہم پورے پاکستان کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے ساتھ انشاءاللہ. اچھا سردار صاحب, اسد خٹک سوال پوچھ رہے ہیں کہ فیوچر پلان جو ہے اس میں معیشت کا بھی ہے, فارن پالیسی کا بھی ہے, بے روزگاری کا بھی ہے, اور خاص طور پہ بلوچستان میں انڈسٹریز لگانے کے حوالے سے بھی ہے, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ صوبہ بہت نظر انداز کیا گیا ہے. تو پی ٹی آئی کا کیا منشور ہے بلوچستان کی عوام کو اس احساس محرومی سے نکالنے کے لیے؟ خٹک صاحب بہت اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیں, جب تک پورے دنیا کے اندر امن نہیں آتا وہاں دولت نہیں آتی, وہاں انڈسٹریلسٹ نہیں آتا, وہاں انڈسٹریز نہیں آتی. تو سب سے پہلے ہم نے بلوچستان میں امن امان قائم کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے ایسی ایک فرینڈلی پالیسی دینی ہے کہ دنیا کا پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے جو انویسٹرز ہیں وہ بلوچستان میں ہیں ایک. اور پھر ہم نے صرف یہ نہیں کرنا کہ باہر کے لوگوں کو لا کے ہم نے بلوچستان کو ایک صرف ایک انڈسٹریل زون نہیں بنا دینا ہے. ہم نے ایسی پالیسیز بنانی ہے کہ ہم اپنے بے روزگاروں کو, ہم اپنے انجینئرز کو, اور میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, انشاءاللہ اگر پی ٹی آئی بلوچستان میں آئی تو سب سے پہلے ہم ایک گریجویٹ کو بے روزگار ہونے نہیں دیں گے. ہم ان کو الاؤنسز دیں گے اور ہم ان کو ایک ہر ضلع کے اندر کم سے کم ہر سب ڈویژن ہیڈ کوارٹر کے اندر ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز بنائیں گے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو محتاج بنائیں کہ وہ ہر وقت حکمرانوں کے سامنے جابس کی بھیک مانگتے رہے. ہم اپنے جوانوں کو ایک باغیرت اور خوددار بلوچستان کے ہم نوجوان کریٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو بنانا چاہتے ہیں, تاکہ ہم ان کو ٹریننگ دیں گے, اسکیل دیں گے, وہ دنیا میں جا کے بلوچستان کے لیے, اس ملک کے لیے ایک آمدن کا ذریعہ بھی بنے اور اپنے خاندان اور اپنے لیے ایک بہتر روزگار کے وسائل بھی حاصل کر سکیں. اچھا سردار صاحب, ایک اور سوال مس اینا کی جانب سے آیا ہے ہمارے پاس, شاید یہ پہلے بھی تھوڑا آپ نے ٹچ کیا اس کو. وہ کہہ رہی ہے کہ 2018 کے الیکشن میں آپ کی کیا توقعات ہیں اور آپ کا ہوم ورک کس طرح ہے کہ مین کوئٹہ سٹی میں اور بلوچستان میں آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے نمائندگی ہم لوگ حاصل کر پائیں گے, یا اسی طرح جب لاسٹ ٹائم ہوا تھا 2013 میں ہم لوگ محروم ہو جائیں گے؟ تو آپ کیا پلاننگ ہے, کیا ویژن ہے اور کیا آپ کی سوچ ہے کہ ہم 2018 میں کس طرح پرفارم کریں؟ کیا نام آپ نے بتایا؟ ہنا, مس ہنا. مس ہنا, بہت آپ کی توقع کی طرح میری بھی بہت بڑی ہائی ہوپس ہیں, توقعات ہیں. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں 2018 بہت دور ہے. انشاءاللہ تعالی میں آپ کی امیدوں پہ پورا اتروں گا اور اس سے پہلے الیکٹیبلز انشاءاللہ آپ کی جماعت میں ہوں گے اور بہت بڑی تعداد میں ہوں گے, کیونکہ آج حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ایک ایم پی اے کو 30 کروڑ کا فنڈ ملتا ہے. جس دن الیکشن نزدیک آئیں گے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ بلوچستان میں وہ لوگ جو اقتدار میں ہیں اور اچھے لوگ ہیں, ہم ان کے لیے بھی دروازے بند نہیں کریں گے, مگر سب سے پہلے ہماری یہ خواہش ہوگی کہ وہ لوگ جو جن پہ پبلک کا ٹرسٹ ہو, جن پہ پبلک ان کو پسند کرتی ہو, خواہ وہ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہو, کس ایریے سے تعلق رکھتے ہو, انشاءاللہ ہم ان کو لائیں گے اور آنے والا وقت انشاءاللہ آپ کا اور آپ کی جماعت کا ہوگا. اچھا, ایک اور کوشچن آیا ہے ڈاکٹر علی کی جانب سے. ڈاکٹر علی صاحب کہتے ہیں کہ آپ 2018 کے الیکشن میں داندلی کا روک کس طرح کریں گے, کیونکہ اگر یہی سسٹم رہا تو اس میں پھر ہمارے ساتھ لازمی بات ہے داندلی ہونی ہے.
تو آپ کی کوئی پلاننگ ہے، سینٹرل میں ہماری کوئی پالیسی ہے، کوئی طریقہ کار ہے جس میں ہم لوگ دھاندلی کا مقابلہ کر سکیں؟ ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں کہ میرے پورے انٹرویو میں سب سے بہتر اور سب سے اہم کوشچن آپ کا ہے وہ اس طرح سے کہ میں ہمیشہ، مجھے تھوڑے دن ہوئے جماعت میں آئے ہوئے، مگر میں نے ہمیشہ بڑے فورم پہ ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ اگر یہ حکمران 2018 تک حکمرانی میں رہے، یہ الیکشن کمیشن ان کے ماتحت رہا، یہ نادرا ان کے ماتحت رہی، آئین میں ترامیم نہیں ہوئی، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اگر ہم نے اس ملک کے لوگوں نے یہ تحریک شروع نہیں کی، تحریک خان صاحب نے کیا تحریک کا نام رکھا؟ تحریک تحریک احتساب۔ یہ تحریک احتساب اگر کامیاب نہیں ہوئی تو آپ یقین رکھیں یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہوگا، پورے 18 کروڑ عوام کا مسئلہ ہوگا۔ وہ آپ کو بیچ دیں گے، آپ کے آنے والی نسلوں کو بیچ دیں گے، اس ملک کو بیچ دیں گے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ایک دن اس ملک کی اساس کو، اس کی جو اس کی بنیادیں ہیں ان کو نقصان پہنچے، کیونکہ ملک اہم ہوتے ہیں، سرزمین اہم ہوتی ہے، شخصیت اور لوگ اہم نہیں ہوتے۔ آج ہم ہوں گے، کل کوئی اور لوگ ہوں گے، مگر یہ ملک، یہ سرزمین، یہ دھرتی، یہاں کے لوگ وہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ تو وہی ایک اسٹرگل ہے میری پاکستان کے 18 کروڑ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنے لیے اور آنے والے مستقبل میں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیں۔ اگر ہم ان حکمرانوں کو 18 تک نہیں ہٹا سکے تو مجھے یقین ہے کہ وہی رزلٹ آئیں گے جو 2013 میں آئے، 2018 میں بھی وہی رزلٹ آئیں گے، کیونکہ انہوں نے ہر چیز کو خریدنے کا پروگرام بنا لیا ہے اور ان کے پاس ایک سسٹم ان کے سمجھ میں آ گیا ہے کہ ایک دفعہ لوٹو، کماؤ اور پھر جب الیکشن آئے اس پہ خرچ کر کے پھر اس سے 10 گنا 50 گنا زیادہ آپ کمائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے سردار صاحب، محمد امجد منہاس آپ سے سوال کر رہے ہیں، بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے۔ پی ٹی آئی بلوچستان، پی ٹی آئی جو ہے وہ بلوچستان کے امن کے لیے کیا روڈ میپ پیش کرتی ہے، کیونکہ ریسنٹلی جتنی گورنمنٹس ہیں وہ تو ساری فیل ہو چکی امن لانے کے لیے؟ دیکھیں میں نے تفصیل اس سے پہلے آپ کو یہ جواب دے دیا ہے کہ دو چیزیں، ایک تو یہ دیکھا جائے کہ یہ آج بلوچستان کے جو ٹرمائل ہے کیوں ہے، اس کا روٹ کاز کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس کو دیکھیں گے، پہلے ہم اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے، ایک اس کے بعد پھر لوگوں کو جب یہ ٹرسٹ ہو جائے گا، آپ پہ اعتماد ہو جائے گا، اپنے نمائندوں پہ اعتماد ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ تو دوسرا رستہ ہے بات چیت کا، ان کے ساتھ ٹیکنیکلی بھی آپ نے لا اینڈ آرڈر کو، اچھے لوگوں کو، ایماندار لوگوں کو لا انفورسمنٹ میں لانا ہوگا، جو پریشر سے آزاد ہو، جو اس مکمل ان میں اہلیت ہو کام کرنے کی، ان کو ایک دفعہ ہم لائیں گے پاور میں، ان کو ہم رسپانسبلٹیز دیں گے لا اینڈ آرڈر کی بلوچستان کے اندر۔ دوسری طرف ہم اس روٹ کازز کو دیکھیں گے کہ کن کی وجہ سے بلوچستان کے اندر یہ پچھلے 68 ایئرز کے باوجود بھی آج بلوچستان میں یہ صورتحال کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کنٹرول کر دیا جاتا ہے، پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ صرف یہ بلوچستان کے اندر کی بات نہیں ہے، اس وقت جو اس ریجن کے اندر اور اس خطے کے اندر جو صورتحال ہے، اس کے جو پاکستان کی صورتحال ہے اور خاص طور بلوچستان کی، اس کے بھی اس پہ بہت اثرات پڑتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جائیں گے کہ لوگوں کی کون سی ڈیمانڈز ہیں، کون سی خواہشیں، کون سی ناانصافی ہیں جن کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے، اور دوسرا ہم بہتر مینجمنٹ کے تھرو اس کو لا اینڈ آرڈر کو، سچویشن کو ملک صوبے کے اندر صحیح کریں گے۔ ٹھیک ہے سردار صاحب، جیسے پہلے کچھ نے سوال پوچھا جوب اور اس علاقے کا، امین اللہ نور بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تربت آپ کا انتظار کب سے کر رہا ہے، تو آپ کب تربت کا دورہ کر رہے ہیں؟ میں اپنے بھائی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں بہت جلدی آپ لوگوں کی خدمت میں آؤں گا، کیونکہ گرمی کا موسم ہے، تو انشاءاللہ سپٹمبر کے مہینے میں ہمارا پروگرام ہے۔ انشاءاللہ مکران میں آئیں گے، مکران کے لوگوں کی طرف آئیں گے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے، اور پارٹی کی تنظیم کے سلسلے میں آپ لوگوں کا ہم تعاون چاہیں گے، اور خاص طور پر مکران ڈویژن کے لوگوں سے انشاءاللہ پی ٹی آئی کا پیغام ایک ایک دروازے پہ پہنچائیں گے، ایک ایک فرد کے پاس پہنچائیں گے۔
اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال آیا ہے. ماجد عبدالرحمان کہتے ہیں کہ پنجگور کے حوالے سے آپ کا کیا پلان ہے؟ آپ کیا پلان ہے پنجگور کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کو کہا کہ میں انشاءاللہ اگلے 1.5 مہینے کے بعد سپٹمبر میں ہم پروگرام بنا رہے ہیں. انشاءاللہ تربت آئیں گے اور اس کے علاوہ ہم خاران کی طرف جائیں گے، پھر آپ کے پنجگور کی طرف مکران کا ہم وزٹ کریں گے. اب ڈپینڈ کرتا ہے وہاں کی پارٹی کی اور حالات پہ کہ ہمیں کہاں انشاءاللہ جہاں ہمیں آپ پیار سے بلائیں گے، جہاں سے ہمیں لوگوں کی دعوت آئے گی، انشاءاللہ ہم ان کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے. اچھا، ایک صاحب ہیں وہ بار بار ایک کوشچن پوسٹ کر رہے ہیں، تو شاید ان کا خیال ہے کہ سردار صاحب ان کو آنسر نہیں کریں گے. ان کا نام ہے طوفان زدران. اچھا، ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سالہ سال سے فوج کا بڑا کردار ہے الیکشنز میں اور نامنیشنز میں، سلیکشنز میں. تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ کمنٹس اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ ہم لوگ کیچ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن یہ بار بار کریں. انہوں نے کہا کہ فوج کے کردار کے حوالے سے ہم لوگ کیا کریں گے اگر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کسی ایک سائڈ یا دوسرے سائڈ پہ جانے کی. یہ تاثر عام ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کا کردار ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے ہمیں کوئی کیا حکمت عملی ہماری ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک فوج کا تعلق ہے، بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. اس ملک میں کوئی 30 سال فوج کی حکمرانی رہی ہے. اس کی وجہ بہت ساری بات ہیں جو مختصر میں عرض نہیں کر سکتا اس وقت آپ کی خدمت میں. دیکھیں جی، فوج کیونکہ یہ اس کے بلوچستان کے ایک طرف تو ساحل سمندر ہے اور 2 ملکوں کی بارڈرز لگتی ہے اس کو، اور بڑے سینسیٹیو وہ ملک ہے. جہاں تک تعلق فوج کا ہے، فوج کا جہاں تک میری اپنی ایک اسسمنٹ ہے کہ فوج اس حد تک تو انوالو ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ اس صوبے کے اندر ایسے لوگ آئیں جو کم سے کم ایک اس صوبے کی اور اس ملک کے کم سے کم جو ان کی فوج کے اور ملک کے خلاف نہ ہو. اب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ اس ملک کے توڑنے کی بات کی، ملک کے علیحدگی کی بات کی، آج وہ آپ کے پارلیمنٹ میں آگے بیٹھ کے وہ بات کریں. ہمیں امید ہے کہ فوج اس میں ہمارے جو جائز اور اسٹرگل ہوگا، جدوجہد ہوگی، اور ہم ایک مرکزی جماعت ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ فوج فیئر امپارشل الیکشن کرائے گی 2018 میں صوبے کے اندر. اچھا سردار صاحب، ملک سرور نے بڑا اہم سوال پوچھا ہے ریسنٹلی جو الیکشن ہوا ہے NA 267 کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا مین ریزن تھی، وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ ہارے ہیں دھاندلی کے علاوہ، اور کیا ناانصافیاں ہوئی وہاں پہ؟ دیکھیں جی، یہ جس دن الیکشن ہوئے تھے 2013 میں، ہم سپریم ٹریبونل نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا، سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا. اس کے بعد فوراً ہم سپریم کورٹ میں گئے کہ دیکھیں پلیز 2 چیزیں کریں. ایک تو وہاں پہ فوج کی زیر نگرانی الیکشن کروایا جائے، اور وہاں صوبے کے اندر یہ باقاعدہ ہم سپریم کورٹ کے اندر گئے کہ وہاں کا چیف سیکرٹری اور وہاں پہ جو ریسنٹلی ایک جونیئر آفیسر کو ٹیمپریری چارج دے کے ڈپٹی کمشنر جنرل سی بنایا گیا ہے، اس کو وہاں ہٹایا جائے اور امپارشل وہاں پہ انتظامیہ کو لایا جائے. ایک فوج تو ایک حصہ تو ہمارا مان لیا گیا کہ فوج کی زیر نگرانی ہوئی. فوج کا کام ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا، نہ کہ الیکشن کے نیٹی گیٹیز جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ کنٹرول کرنا. اب انہوں نے کیا کیا حکمرانوں نے کہ آپ اس کے رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ شوران کے 19 پولنگ اسٹیشنوں میں، شوران علاقہ ہے 19 پولنگ اسٹیشن ہے جس میں 28,000 ووٹ ہے. انہوں نے ہماری پوری لسٹیں چینج کر دی. 28 کب الیکشن تھے؟ 28 اپریل کو ہمارے الیکشن تھے. 13 اپریل کو ویریفائڈ 2012 کی انہوں نے ہمیں لسٹ دی. الیکشن کمیشن نے ایک ایک جو ہماری لسٹ تھی اس پہ ویریفائڈ لسٹ ہے ہمارے پاس تھی، مگر اس کے باوجود جب الیکشن کمیشن کے تھیلے وہاں پہ کھلے تو پورے 80% لوگوں سے زیادہ وہاں ہمارے لوگوں کے ووٹ کہیں اور منتقل ہو چکے تھے اور باہر کے لوگوں کے ووٹ ہمارے علاقے میں تھے. تو اس لیے ہمارے علاقے کو محروم رکھا گیا. اور اس کے علاوہ ایک سب سے بڑی بات کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن، پاکستان کے آئین کے اندر، الیکشن کمیشن کے اندر، کہ جب وہاں الیکشن اناؤنس ہو جائے تو گورنمنٹ کا عمل دخل ختم ہو جاتا ہے. مگر ہمارے موجودہ حکمران نے، موجودہ چیف منسٹر نے 40 کروڑ کے ڈیولپمنٹ فنڈز دیے اسی الیکشن کے درمیان، اور پورے وسائل صوبائی اور مرکزی حکومت نے اس میں استعمال کیے، اور باعث ایک کردار ادا کیا چیف سیکرٹری اور ایک متنازع ڈپٹی کمشنر نے. جب ایک انتظامیہ گورنمنٹ آپ کے ٹوٹلی اگینسٹ ہو، صوبائی بھی مرکزی بھی،
یہ تو میرے خیال میں. اور پھر بدقسمتی سے پورے 8 جماعتوں نے ہمارے خلاف الائنس بنایا, پوری ملکی جماعتیں, کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ بہت سارے ایسے, میں ہمارے بزرگ ہیں, میں ان کے کوئی اور لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, کہ وہ اپنے کو بیچنے کے لیے مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں, تو ان کو خریدا گیا اور ایک الائنس بنا کے ہمارے خلاف الیکشن لڑا گیا. تو یہ ریزن تھی میرے الیکشن ہارنے کی. صحیح. محمد اسحاق بلوچ نے بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے سردار صاحب, پاک چائنا اکنامک کوریڈور کے حوالے سے. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بلوچ عوام اور پشتون عوام جو بلوچستان میں ٹوٹل رہتی ہے, ان کو کیا فائدہ پہنچے گا, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاک چائنا اکنامک کوریڈور سینٹرل جو ہے بلوچستان کے ساتھ کچھ زیادتیوں پر اتر آئی ہے؟ دیکھیے جی, وہ تو میں نے پہلے دن سے کہا کہ ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں ان کا نہ اس ملک کی اقتصادیات سے کوئی دلچسپی ہے نہ بلوچستان سے. وہ اس اکنامک کوریڈور کو اس لیے بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے اس میں جو ان کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں ان کو وہ کر سکیں. مگر اگر یہ اکنامک کوریڈور بن گئی تو میں سمجھتا ہوں اس ملک کے اور خاص طور پہ پختون اور بلوچ ایریا کے مقدر چینج ہو جائیں گے, مگر صرف ایک بلیک ٹاپ روڈ بننے سے نہیں. یا اکنامیکل زونز بنائے جائیں یا انڈسٹریل زونز بنائے جائیں, یہاں زیرو ریٹ پہ لوگوں کو, یہاں کے جو سرمایہ دار ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہیں, لوکل ان لوگوں کو سرمایہ فراہم کیا جائے, ان کو ٹریننگ فراہم کی جائے. مجھے یہ بتائیں کہ روڈ کہتے ہیں کہ جی انقریب ہم 1 سال کے اندر کمپلیٹ کرنے والے, بتائیں کہ بلوچستان میں کتنے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ان ایریوں میں بنائے گئے, کتنے ہزار, کیونکہ یہاں لاکھوں لوگوں کی ضرورت ہوگی, کتنے بلوچ اور پختون لوگوں کو, ان اسکلڈ لوگوں کو اسکل ٹریننگ دی گئی ہے, کتنے ان کو ٹریننگ دی گئی, کتنے لوگوں کو اس پہ تیار کیا گیا ہے کہ وہ آئیں اور وہ اس جو ایک چینج آ رہی ہے اس چینج کے اندر اپنا کردار ادا کریں. میری یہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام سے اور ان لوگوں سے جو اس ملک کے وفادار ہیں, جو اس ملک کے بہتری کے لیے سوچتے ہیں, ان سے میری ریکویسٹ ہے, اور خاص طور پہ آرمی چیف سے, کہ وہ اس میں دیکھیں کہ آیا اس اکنامک کوریڈور بننے میں بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کہیں ناانصافیاں تو نہیں ہو رہی ہیں. اس میں ایسے بھی پروجیکٹ شامل کیے گئے, اب آپ سن کے حیران ہوں گے کہ یلو ٹرین جو ہے لاہور کی وہ بھی اس پروجیکٹ میں شامل ہے, اس کے اندر شامل ہے. لاہور کو کس طرح, ٹھیک ہے لاہور میں کہتا ہوں ہونی چاہیے, ہمیں اس کی ترقی پہ خوشی ہے, وہ بھی ہمارا پاکستان کا ایک شہر ہے, مگر کہاں اکنامیکل کوریڈور کے راستے بنتے ہیں اور کہاں چائنا اس میں ایک جو ہے نا ریلوے کے لیے وہاں ایک انڈسٹریز لگائی جا رہی ہے. یہ ایسے سوالات ہیں جو اس اکنامک کوریڈور کے مستقبل کے لیے سوالیہ نشان ہے. اچھا سردار صاحب, بہت زیادہ سوال ہے, 1295 کے قریب ہمارے پاس سوال ہے, ہم لوگ مشکل سے آپ سے 5-6 سوال کیے ہوں گے, تو میں جلدی 2-3 سوال آپ سے پوچھتا ہوں. ہمارے پاس ایک سوال, بہت ہی ویلڈ سوال, پاکستان کے پولیٹکس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو عابد محمود قادری صاحب نے لکھا ہے کہ کیا کسی غریب کا بچہ یا بیٹا کبھی MNA بن سکے گا؟ تو پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ سے جواب چاہتے ہیں. وہ میں کہتا ہوں کہ کیوں نہیں, یہ کوئی, میں معذرت سے کہیں گے, پھر آپ کہیں گے کہ ایک سردار نے اس کا جواب دیا ہے, یہ ناممکن ہوگا, دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوا ہے کہ ایک ریڈی والے کا یا اس کا بیٹا MPA MNA یا گورنر یا پریزیڈنٹ بنا. ہاں اگر اس میں اہلیت ہے, ہزاروں مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جنہوں نے اسٹریٹ چلڈرنس سے وہ اٹھ کے کہاں پہنچے, آپ کے سامنے ہزاروں مثالیں ایسی ہیں, اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اس طرح سے تو نہیں کہ غریب کا بیٹا اٹھ کے MPA MNA بنے گا. ہاں اگر ہم اس کو تعلیم دیں گے, اس کو مواقع دیں گے, اس کو روزگار دیں گے اور اس کو یہ موقع دیں گے کہ اس اسٹیج پہ پہنچے ایک دن انشاءاللہ تعالی. اور جیسے میں نے آپ کو کہا, یہ یقین سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس شوران کے اسکول کے بچے جو مستقبل کے ہمارے لیڈر بھی ہوں گے, ہمارے MPA بھی ہوں گے, ہمارے MNA بھی ہوں گے, اور مستقبل کے ہمارے رہنما بھی ہوں گے, یہ انشاءاللہ اس اسکول سے نکلیں گے, اور ایسے سینکڑوں اسکول بلوچستان میں بنیں گے. انشاءاللہ یہ غریبوں کے بچے ایک دن اس بلوچستان پہ حکمرانی کر رہے ہوں گے.
اچھا ایک دوسرا سوال جواد کریم صاحب نے بڑے دردمانہ انداز سے لکھا ہے. انہوں نے کہا آپ بار بار سسٹم کے حوالے سے جواب دے چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ کرپشن کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے 2-3 بار کرپشن کے حوالے سے سوال کیا تو ہم لوگوں نے وہ سوال لیا نہیں کیونکہ آپ سسٹم کے حوالے سے بار بار جواب دے چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کرپشن کا کیا بنے گا, کرپشن سے ہم چھٹکارا کس طرح پائیں گے, اس کا جواب کیوں کوئی نہیں دیتا. تو ان کا یہ سوال ہے. میں سب سے پہلے آپ سے کوشچن کرتا ہوں, کیا نام آپ نے سید جواد کریم صاحب. جواد کریم صاحب, میں سب سے پہلے آپ سے صرف یہ کرتا ہوں کہ جب الیکشن آتے ہیں آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ نے ان لوگوں سے نفرت کا اظہار کیا؟ کیا پی ٹی آئی کے ووٹ, ٹھیک ہے اکثریت ہم نہیں لے سکے, ہم حکومت نہیں بنا سکے, یہ ووٹ کیا ہے؟ یہ وہ نفرت ہے جو ان کرپٹ لوگوں سے, نااہل لوگوں سے, جنہوں نے اس ملک کا احتساب کیا 68 سالوں سے. یہ کرپشن جب تک اس ملک میں ختم نہیں ہوگی, نہ میں آزاد ہوں گا, نہ میرے بچے آزاد ہوں گے, نہ جواد صاحب آپ کے بچے, نہ آپ آزاد ہوں گے. ان کرپٹ لوگوں سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی. اور یاد رکھیں کہ یہ الیکشن, کیونکہ میں 9 الیکشن لڑ چکا ہوں, 7 دفعہ میں ممبر پارلیمنٹ بن چکا ہوں, مجھے یقین ہے کہ جب تک کوئی ایماندار آدمی اپنے گھر میں بیٹھے ایم پی اے ایم این اے نہیں بنے گا, اس ملک کے اندر کبھی بھی انقلاب نہیں آئے گا. کبھی بھی یہ رشوت اور یہ زیادتی اور ناانصافی کبھی اس ملک میں ختم نہیں ہوگی جب تک آپ اور ہم مل کے اس کے خلاف جدوجہد نہیں کریں گے. اور یہ وقت ہے, آئیں ہمارا آپ ساتھ دیں تاکہ ان ظالموں کو ہم ہٹا کے ایک فیئر امپارشل الیکشن ملک میں کروائیں, تاکہ لوگوں کو موقع مل سکے کہ ان کی ووٹ کی طاقت سے اس ملک میں کوئی چینج آئے. اچھا عبدالسمیع صاحب ہیں یہاں پہ بار بار ایک سوال پوچھ کر رہے ہیں, اور وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ مسنگ پرسنس کا بھی ہے. تو اگر اللہ نے موقع دیا اور ہمیں پی ٹی آئی کا موقع ملا تو آپ کا اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے کا ارادہ ہے, یا اس وقت اپوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ تو آپ اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں. یہ بالکل سیریس مسئلہ ہے بلوچستان میں, اس میں کوئی شک نہیں, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کس وقت شروع ہوا؟ یہ ان حکمرانوں کے وقت میں شروع ہوا جنہوں نے بلوچستان کی بات کرتے تھے, مسنگ پرسن کا بات کرتے تھے. ان کو پورے 3 سال کا ٹائم ملا, انہوں نے اس مسئلے کو کیوں حل نہیں کیا؟ آج بھی ہمارے کانفرنس جماعتیں اور مرکزی ایک جماعت جو ہے جو پاکستان کی بات کرتی ہے, ایک قومی جماعت کی بات کرتی ہے, انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ان اقدامات سے, جن کا میں ذکر پہلے کیا ہے, یہ مسنگ پرسن کو ہماری پرائرٹی, ٹاپ پرائرٹی ہوگی. کہ ہم, کیونکہ میں بھی ایک باپ ہوں, میرے بھی ایک اولاد ہے, مجھے بھی احساس ہے, اور اس کے ملک کے جو حکمران ہیں ان کی بھی اولادیں ہیں, جن پہ یہ الزام لگائے جاتے ہیں ان کی بھی اولادیں ہیں. تو کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ کسی کا کوئی اولاد, اس کی جو ہے اس کا بھائی, اس کا بیٹا, اس کا بھتیجا کو جو ہے وہ غائب ہو جائے اور وہ نہ ملے. میرے خیال میں انشاءاللہ یہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہوگی. انشاءاللہ اگر پی ٹی آئی اقتدار میں آئی تو سب سے پہلے اسی مسئلے کو انشاءاللہ ہم اس کو پرائرٹی دیں گے. اچھا لاسٹ کویشچن میں زیب کی طرف بڑھوں گا. حنیف آفتاب صاحب ایک سوال پوچھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگوں نے بار بار یہ دیکھا ہے کہ جس طرح باقی پارٹیز ایک منظم الیکشن کمپین لڑتی ہیں, پی ٹی آئی کے حوالے سے اس میں پلاننگ کی کمی ہوتی ہے. خاص کر ابھی ہم کشمیر میں اس کا عملی مظاہرہ دیکھا جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو لاسز دیکھنا پڑی. تو بلوچستان کے حوالے سے, خاص کر کوئٹہ سٹی کے حوالے سے آپ کا کیا پلان ہوگا؟ کیا آپ نے اپنے ایریاز ٹارگٹ کر لیے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے کینڈیڈیٹس چن لیے ہیں جن پہ آپ فوکس کریں گے؟ آپ کا کیا پلان ہے الیکشن کمپین کے حوالے سے؟ دیکھیے مجھے بہت کم موقع ملا ہے, ابھی میں آیا ہوں, میں اس کو ری آرگنائزڈ کر رہا ہوں اس پی ٹی آئی کو, اور مجھے امید ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر ایک نوجوان قیادت تھی, وہ نہ سرمایہ دار تھے, نہ سیاستدان تھے, نہ کوئی بڑے لوگ تھے. ایک جنون تھا, ایک جذبہ تھا, وہ لے کے آگے آئے تھے. تو نہ ان کے پاس وسائل تھے, نہ ریسورسز تھے, نہ ایکسپیرینس تھا. مجھے یقین ہے کہ ان 2 الیکشنوں میں ان کو ایک ایکسپیرینس حاصل ہوا ہوگا, ایک تجربہ حاصل ہوا ہوگا, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اب لوگوں کو یہ ٹرسٹ ہونے لگا ہے بلوچستان میں کہ انشاءاللہ مستقبل میں آنے والی جماعت وہ پی ٹی آئی ہے, اور انشاءاللہ ہم پروف کر کے دیں گے کہ آنے والے الیکشن میں اس کو ہم منتظم طریقے سے لڑیں گے. مگر اس کے لیے میں نے دوبارہ اگین
मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दोबारा मैं उस बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि ये अगर हुक्मरान 2018 तक कंटिन्यू कर गए तो मुझे यकीन है कि इस मुल्क में मुनसिफाना इलेक्शन नहीं होंगे। यही जालिम पैसे के ज़ोर पे दोबारा इलेक्शन जीतेंगे और फिर इस मुल्क की को फिर वो इसको नोचेंगे, इसको जो है इसकी हड्डियों तक नोच के खा जाएंगे और अल्लाह इस मुल्क पे रहम करेगा। मगर मुझे यकीन है अपने अवाम पे कि उन्होंने बहुत अपना एहसास देख लिया, जुल्म देख लिया, ज़्यादती देख ली। अब उनको अब आना चाहिए, अब उनको स्ट्रीट्स पे आना चाहिए, उनको दुनिया की मिसालें देखनी चाहिए। जब तक ये लोग रोडों पे सोते रहेंगे तो इमरान खान एक चौकीदार की तरह जागो जागो के नारे लगा के आखिर एक दिन वो भी मजबूर हो जाएगा। आओ उठो, इस मुल्क के 18 करोड़ अवाम को उठना पड़ेगा और हक और सच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। उसके बगैर इस मुल्क में चेंज आना बहुत मुश्किल है। इस आखिरी सवाल के साथ हम आपके बहुत मशकूर हैं सरदार साहब कि आपने टाइम दिया और यहाँ पे 1427 के करीब हमारे पास क्वेश्चन हैं, लेकिन हमें लेना बहुत नामुमकिन है। मैं आपकी ब्याह में अपनी पूरी टीम के ब्याह में सबका मशकूर हूँ कि उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, उन्होंने इतने क्वेश्चंस किए, लेकिन बहुत माजरत जिन लोगों के सवाल हम लोग जवाब ना दे सकें। लेकिन आखिरी सवाल ये है, वो PTI अगेन इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से जो हमारे मुख्तलिफ लीडरशिप हैं पुराने या नए, वो कह रहे हैं कि आपका क्या प्लान है, क्या विजन है, इनको आप अपने साथ किस तरह लेकर चलने का इरादा रखते हैं और इंशाल्लाह PTI बलूचिस्तान को एक इत्तेहाद और इत्तेफाक से आपका आगे बढ़ाने का इरादा है या आपकी क्या सोच है इस हवाले से। इस सवाल पे हम आपसे आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपको मौका देते हैं कि आप आवाम से आखिरी अपने क्या रिक्वेस्ट रखना चाहते हैं। जाफर साहब, मैं सबसे पहले सोशल मीडिया और अपने जो मेरी बलूचिस्तान की टीम है आपके साथ मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि और उन लोगों का जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में सवालात किए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं मज़रत चाहता हूँ कि ये मेरे लिए नामुमकिन था इंसानी तौर पे कि मैं 1400-1500 सवालों का जवाब दे सकूँ एक मिनट में। मगर जो सवाल मुझे किए गए, मैं यकीन से आपको कहता हूँ कि जो सवालात आए बगैर किसी उसमें एडिट किए हुए हमने आपके सवालात लिए हैं। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, यकीन करें कि हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हमारी बदकिस्मती है कि बलूचिस्तान के अंदर हम वो सही जो है एक रिस्पॉन्स या एक रिटर्न नहीं दे सके एक अपने PTI को। अभी हम एक एक जमायत के जो हमारे कारकुन हैं, ओहदेदार हैं या हमदर्द हैं, इंशाल्लाह हम उनके पास जा रहे हैं। एक एक हतुल साहब मेरी जो वसाइल है, मेरे पास जो कोशिश है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और बहुत अच्छे लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। इंशाल्लाह इन 18 महीनों के अंदर अंदर हम बहुत अच्छे लोगों को इंशाल्लाह PTI में लेके आएंगे और जो बहुत एक अच्छे रिजल्ट इंशाल्लाह आने वाले वक्त में देंगे। मगर मैं PTI के रहनुमाओं से, ओहदेदारों से, वर्करों से, हमदर्दों से अपील करता हूँ कि आए प्लीज़, हम अपने सिफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। हमें अपने इख्तिलाफ़ात भुला देने चाहिए, हमें ज़ाती रंजिशें भुला देनी चाहिए और हमें PTI का प्रोग्राम खान साहब की सोच और विज़न को आगे लेके चलें ताकि बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के उन सूबों के बराबर आ सके जिनको हम अपने से बहुत तरक्की याफ्ता समझते हैं। हमारे पास इतने वसाइल, रिसोर्सेज अल्लाह ने हमें दिए हैं कि हम सिर्फ बलूचिस्तान को नहीं पूरे मुल्क को चला सकते हैं। मगर जब आप हम पे ट्रस्ट करेंगे, आप हम पे एतमाद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हमारे एक जो है हम एक टीम बन के जब जद्दोजहद करेंगे तो इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नाजरीन को सबको ये बताना चाहूँगा, इंशाल्लाह ये सिलसिला सरदार साहब के साथ हम लोग रेगुलर बेसिस पे करेंगे और 1, 2, 3 दिन पहले या एक हफ्ता पहले आप लोगों को मुतला किया जाएगा। आप अपने सवाल ज़रूर अपने साथ रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल के जवाब दें और स्टे ट्यून्ड ऑन PTI बलूचिस्तान ऑफिशियल पेज। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वहाँ से हम लोग लाइव जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सरदार साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सरदार साहब।